بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو 15 سال گزر چکے ہیں، 15 سال گزر چکے ہیں جب سے آپ کی بیوی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو آپ سے چھینا گیا۔ 15 سال گزر چکے ہیں جب سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، اور میں آپ سب کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جیالوں کو، اس ملک کے چاروں کونوں سے سیاسی کارکنوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس سوچ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو سمجھ رہے تھے کہ شہید بی بی کو شہید کر کے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت کی جو سفر ہے اس کو روک سکتے تھے۔ اس سوچ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئے گری خدا بخش میں ذرا ایک نظر دورائے، یہاں 15 سال بعد بھی انسانوں کا مجمع جمع ہوا ہے، انسانوں کا سمندر ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے آج بھی یہاں موجود ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی بہن سیاسی کارکن آج بھی یہاں موجود ہے۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہم سے تو چھینا ہے، مگر آپ نے ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بہنوں کا وفاداری دکھایا ہے کہ 15 سال کے بعد بھی اس ملک نے، اس جماعت کے سیاسی کارکن نے، ہمارے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو نہیں بھولے ہیں۔ آج بھی ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سیاسی فلسفہ پہ چلتے ہیں، سیاسی منشور پہ چلتے ہیں، سیاسی نظریہ کے مطابق چلتے ہیں، اور آج بھی ہمارا ماننا ہے، آج بھی ہمارا کہنا ہے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بی بی زندہ ہے، کل بھی بی بی زندہ تھا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ وہ قصور کیا تھا، وہ گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی گناہ کیا تھی؟ کیا یہ گناہ تھی کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی تھی؟ کیا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا گناہ یہ تھی کہ شہید بی بی نہ صرف پاکستان کی لیڈر تھی، وہ تو عالمی دنیا کا لیڈر تھی؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو مسلم دنیا کا پہلا خاتون وزیر اعظم بن کے پوری مسلم امہ کی فخر تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو غریبوں کی آواز تھی، مظلوموں کی نمائندہ تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جمہوریت کا علمبردار تھی، آمروں کے لیے خوف کی بنیاد تھی، انتہا پسندوں کو، دہشت گردوں کا منہ توڑ جواب تھی۔ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی۔
وہ دلیر قائد تھی. وہ موت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 30 سال جد و جہد کرتی رہی، مگر اپنے عوام کو، اپنے کارکن کو، اپنے ساتھیوں کو ایک دن کے لیے بھی لاوارث نہیں چھوڑی. وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو معاشی انصاف چاہتی تھی تاکہ عام آدمی عزت کے ساتھ اپنا زندگی جی سکے. وہ سب کے لیے ایک ہی پاکستان چاہتی تھی. وہ برابری پہ یقین رکھتی تھی. کچھ لوگ، کچھ سیاستدان ملک توڑنے کی سیاست کرتے ہیں، تقسیم کے بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو یکجہتی میں یقین رکھتی تھی، ملک جوڑ کے سیاست کرتی تھی. اس لیے ہم کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں کی زنجیر، کہ چاروں صوبوں کی زنجیر وہ پوری دنیا کی لیڈر تھی. وہ پاکستان کو دنیا میں اکیلا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، پاکستان کو پوری دنیا کے ساتھ ملا کے اس ملک کی ترقی دیکھنا چاہتی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اگر امریکہ جاتی تھی تو وہاں کا پورا جو ان کا پارلیمان ہے، وہ سارے ان کا سینیٹرز، ان کے سارے پارلیمنٹیرینز امریکہ کے پارلیمان میں جمع ہو کے ایک جلسہ بنا کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تقریر سنتے تھے. آج کل یا ہم سے پہلے جب وہ سلیکٹڈ جاتا تھا تو وہ اپنا ہی کارکن کو اکٹھا کر کے تقریر کرتا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہنچتی تھی تو اس ملک کا پورا قیادت پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر سننے اکٹھے ہوتے تھے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو ایسی لیڈر تھی کہ اسی امریکہ کا مستقبل کا وزیر خارجہ کہتی تھی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ایک جھلک دیکھنے کے لیے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے ہاتھ ملانے کے لیے ہلیری کلنٹن لائن میں کھڑا ہو کے، قطار میں کھڑا ہو کے انتظار کرتی تھی. یہ وہ لیڈر تھی جس کو آپ نے شہید کیا. جب شہید بی بی چین جاتی تھی تو پوری چین جانتا تھا کہ یہ بھٹو کی بیٹی ہے، یہ ماؤ کی دوست کی بیٹی ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو عزت دیا جاتا تھا. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو مڈل ایسٹ جاتی تھی، مسلم دنیا میں جاتی تھی، تو پوری مسلم امہ شہید بی بی کو اپنی بیٹی سمجھ کے عزت دلاتے تھے. جب شہید بی بی یورپ پہنچتی تھی، یو کے پہنچتی تھی اپنی ملک کا نمائندگی کرتے ہوئے، تو پوری دنیا مانتی تھی کہ یہ تو پاکستان کا نمائندہ ہے ہی ہے، مگر یہ پوری دنیا کے عورتیں کا بھی نمائندہ ہے، یہ جمہوریت کی بھی علمبردار ہے، یہ انسانی حقوق کے تحفظ کرنے والی ہے، یہ میڈیا کو آزادی دلوانے والی ہے، یہ اپنی ملک کے غریبوں، مظلوموں، کسانوں کی اصل نمائندہ ہے. اور شہید بی بی کی وجہ سے پورا ملک کو عزت دیا جاتا تھا. اسی شہید بی بی کو شہید کیا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہتی تھی کہ دہشت گردی اور آمریت ایک ہی سکے کے دو رخ ہے. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو جتنا آمریت کا مقابلہ کرتی تھی اتنا ہی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرتی تھی. آمریت
बंदूक की ताकत से अवाम की आजादी छीनती है। आमरीत बंदूक के जोर पे आपके हकूक सलब करते हैं, और दहशतगर्द जो है खौफ पिला के आपके हकूक सलब करते हैं। खून का होली सजा के, खौफ का माहौल पैदा करके आपके हक सलब करने की कोशिश करते हैं। इंतहा पसंद कभी मजहब को इस्तेमाल करते हैं तो कभी इंतहा कौम परस्ती को इस्तेमाल करते हैं, आपके हकूक सलब करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए। मजहब को भी बदनाम किया जाता है, मुख्तलिफ कौमों को बदनाम किया जाता है, और अवाम को हरासा किया जाता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नफरत की सियासत में नहीं, उम्मीद की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो झूठ की सियासत में नहीं, सच की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तकसीम की सियासत में नहीं, यकजहती की सियासत में यकीन रखती थी। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नजरिया थी, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फलसफा थी। अब ये नजरिया, ये फलसफा, अब हम पे फर्ज है कि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नजरिया के मुताबिक सियासत करें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फलसफा के मुताबिक सियासत करें। ये मुझ पे भी फर्ज है और ये आप पे भी फर्ज है, और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके मेहनत करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। बल्कि मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करोगे? औरतें से तो आवाज आ रहा है, यहां मर्दों से आवाज नहीं आ रहा। एक बार फिर मैं पूछता हूं, क्या आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करोगे? मेरे बहन और भाई बन के साथ मिलके मेरे साथ मेहनत करोगे? मिलके इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद की सियासत करेंगे, झूठ की सियासत को रद्द करेंगे। हम सब ने मिलके, अवाम के साथ मिलके इस फसाद की सियासत को, इस झूठ की सियासत को हमेशा के लिए दफन करना है, और इंशाअल्लाह ताला हम वो सच की सियासत से, इन कठपुतलियों का झूठ की सियासत को रद्द करेंगे। इस मुल्क को हम जोड़ेंगे, यकजहती के साथ हम सियासत करेंगे, एक दूसरे को आपस में हम तकसीम में इजाफा नहीं, आपस में लोगों को लड़वाएंगे नहीं। हम भाईचारे के साथ और यकजहती के साथ इंशाअल्लाह ताला शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। हम इस 15 साल बाद की जो बरसी है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का 15 साल की बरसी के मौके पे हम सब अहद करते हैं कि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फ़लसफ़ा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नज़रिया के मुताबिक चलेंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने अपने दौर में इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क में बसने वाले के लिए बहुत कुछ हासिल कर लिया, और सदर सरदारी ने और हम सब ने मिल के
ان کے جانے کے بعد یہ کوشش کی کہ ان کا نظریہ پہ عمل ہو، ان کا مشن کو آگے لے کر جائے، ان کا منشور پہ عمل کیا جائے۔ اور اب آگے بھی آپ کا وقت ہی آنا ہے، آگے بھی آپ کا ہی دور ہوگا، اور جو کام رہتا ہے ہمارا منشور پہ جو کام رہتا ہے، ہمارا نظریہ کے مطابق جو کام رہتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے 15 سال میں اور آپ مل کے وہ مکمل کریں گے۔ جو سفر باقی ہے وہ سفر میں نے اور آپ نے مل کے طے کرنا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے اپنے دور میں ہمیں حقوق دیے۔ 1973 کا آئین دیا گیا، جمہوریت کا پہلا کی بنیاد رکھا گیا، پھر آمریت کو شکست دیا گیا اور جمہوریت کو بحال کیا گیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اگر، شہید بابا نے اگر غریبوں کو حقوق دیے تو اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے غریبوں کو حقوق دیے۔ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو حقوق دی تو اس کے بعد شہید کی بیٹی نے مزدوروں کو حقوق دی۔ اگر شہید بھٹو نے کسان کو حق دلوایا تو اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کسان کو حق دلوایا۔ اگر اس ملک کے مظلوموں کا، اس ملک کے غریبوں کا، اس ملک کے عام آدمی کا آواز شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا تو اس کے بعد ان کے آواز شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بنی۔ اب آگے جا کے میں نے اور آپ نے مل کے انہی لوگوں کا آواز بن کے، انہی لوگوں کا نمائندہ بن کے محنت کرنا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی اس طبقات کا خیال رکھنا ہے جن کا خیال شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو رکھتے تھے۔ اگر شہید بھٹو نے ہمیں 1973 کا آئین دیا تو پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی 1973 کے آئین کا بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد کی۔ وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا حق ہے، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا آزادی ہے، وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین کے مطابق عام آدمی کو حق دیا جائے گا، کسان کو بھی حق دیا جائے گا، مزدور کو بھی حق دیا جائے گا، ہر پاکستانی کو برابری کے سلوک کے ساتھ حق دیا جائے گا۔ تو اس لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی 1973 کی بحالی کے لیے، جمہوری نظام کی بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد کی۔ اور اگر وہ آئین بحال ہوا، اگر بھٹو شہید کی امانت 1973 کے آئین بحال ہوا تو وہ صدر زرداری کی وجہ سے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کے خون پسینے کے محنت کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا 30 سالہ جدوجہد مکمل کیا۔ آپ کو 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کا آئین بحال کیا، صوبوں کا حق دلوایا، جمہوریت کو بحال کیا، معاشی وسائل بھی صوبوں کو دلوائے گئے، اور ہم نے ہمیشہ جمہوری طریقہ اپنایا۔ جب ہم مشرف کا مقابلہ کر رہے تھے یا مشرف کا باقیات کا مقابلہ کر رہے تھے، ہر بار ہم نے جمہوری طریقہ، جمہوری ہتھیار اپنا کے غیر جمہوری لوگوں کو خدا حافظ کہہ دیا۔ جیسے صدر زرداری نے اس سابق آمر کو، اس آدمی کو، اس شخص کو جمہوری طریقے سے شکست دلوایا۔
آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو ہے، مشرف تھا۔ صدر زرداری نے اپنا سیاسی دانش مندی سے، اپنا جمہوری طریقہ کار سے مشرف کو ایسے نکالا جیسے آپ مکھی کو دودھ سے نکالتے ہیں۔ اور جب آپ نے فیصلہ کیا، نہیں، جب آپ نے حکم کیا کہ ہم نے سلیکٹڈ کو نکالنا ہے، جب آپ نے مطالبہ کیا کہ یہ کٹ پتلی، یہ سلیکٹڈ ہمارے آئینی حقوق کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ہمارا 1973 کا آئین ہمارا 18ویں ترمیم کے خلاف سازش کر رہا ہے، جب آپ نے کہا کہ یہ شخص ہمارے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمارے صوبے کے وسائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہے، بلوچستان اور سندھ کے جو آئلینڈز ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا، ان کو بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، سارے صوبے کا جو شہر ہے اس پہ کٹوٹی ڈال رہا تھا، عام آدمی کا معاشی قتل کروا رہا تھا، مہنگائی کی سونامی عروج پہ تھا، ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر رہا تھا، آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، تو اسی پیپلز پارٹی کے جیالوں نے، اسی پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکنوں نے اس کو للکارا، تو جیے بھٹو کا نعرہ کے ساتھ للکارا، اس پہ حملہ کیا تو جمہوری طریقے سے کیا، احتجاج بھی کیا تو پرامن طریقے سے کیا، آپ سب گواہ ہو، آپ سب ساتھ آئے تھے، ہم کراچی سے لے کے اسلام آباد پہنچے، ایک ہجوم ہمارے ساتھ تھا، ایک مجمع ہمارے ساتھ تھا، جیالوں کا سمندر تھا، مگر ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک پتھر نہیں پھینکا گیا، آپ نے جمہوری طریقے سے احتجاج کیا، پھر آپ نے ویسے ہی جیسے مشرف کو، جیسے اس مکھی کو دودھ سے نکالا جاتا ہے، ویسے ہی آپ نے اس سلیکٹڈ مکھی کو دودھ سے نکال کر باہر پھینکا، جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، عدم اعتماد سے۔ یہ بھی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی لکھا کہ پہلی بار عدم اعتماد کے تھرو پارلیمان نے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا، فوج نے نہیں، عدالت نے نہیں، پارلیمان نے بھیجا۔ یہ آپ کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی جیت ہے۔ اس کو تو پتا تھا کہ اگر میں یہ بات مانوں کہ یہ میں ملک کی تاریخ میں وہ پہلا وزیر اعظم ہے جن کے خلاف نہ دھاندلی ہوا، جن کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوا، اور جن کو جمہوری اور آئینی طریقے سے نکالا گیا، تو کوئی جھوٹا کہانی نہیں ہوگا اس کو بیچنے کے لیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ سلیکٹڈ، آپ کا کریڈٹ، آپ کا محنت، آپ کا جدوجہد، آپ کا لانگ مارچ کا کریڈٹ، آپ کا عدم اعتماد کا کریڈٹ، صدر زرداری کا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ دوستی کا کریڈٹ وہ وائٹ ہاؤس کو دینا چاہ رہے ہیں، بائیڈن کو دینا چاہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امریکہ کا صدر نے مجھے نکالا۔ امریکہ کے صدر نے نہیں، پیپلز پارٹی کے جیالوں نے آپ کو نکالا۔ وائٹ ہاؤس کا سازش نہیں، بلاول ہاؤس کا سازش نے آپ کو نکالا۔ یہ بند کمروں کا سازش نہیں تھا، ہم آپ کے سامنے، عوام کے سامنے، اس ملک کے سڑکوں پہ، اس ملک کے پارلیمان پہ کھڑا ہو کے آپ کو کہتے رہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کام پھر کر کے دکھایا۔
اور اس سے بھر کر آپ نے سلیکٹڈ کو تو خدا حافظ کہہ دیا، مگر جو ان کے سہولت کار تھے ان کو بھی برعزت کے ساتھ خدا حافظ کہہ دیا۔ یہ تو آپ کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی کامیابی ہے، یہ جمہوریت کا انتقام ہے کہ انہی لوگوں جنہوں نے صدر زرداری کو اس عمر میں پھر سے جیل بھیجا، انہی لوگوں نے جنہوں نے ادی فریال تارپور کو بھی چاند رات کو، عید کی رات کو ہاسپٹل سے گھسیٹ کے جیل بھیجا، انہی لوگوں جنہوں نے اپنے مخالف کے گھر کے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے ان کا صحیح بندوبست کر دیا۔ میں بتا رہا تھا کہ آپ کس طریقے سے ان غیر جمہوری لوگوں کا بندوبست بھی کیا، ان کو خدا حافظ بھی کہہ دیا۔ اب یہ جان لیں، جیسے مشرف ماضی کا حصہ بن چکا ہے، ویسے یہ سلیکٹڈ، یہ مشرف کے باقیات، یہ بھی ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ ان کا کوئی مستقبل نہیں، مستقبل آپ کا ہے۔ ہم نے ان کا نہیں سوچنا، جتنا بھی وہ سازش کرے، چیخے نکالے، ہم نے عوام پہ توجہ، عوام کے مسائل پہ توجہ، اور ہم نے مستقبل کا سوچنا ہے۔ اس لیے ہم یہاں ہوں گے، وہ تو یہاں نہیں ہوگا۔ آپ نے مستقبل میں اس ملک کو سنبھالنا ہے، اس ملک کے مسائل کو سنبھالنا ہے، اس ملک کے مسائل کا حل بھی نکالنا ہے۔